پاکستان کی بات کر رہے ہیں. آج ہم پاکستان ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ جو جنگ لڑی گئی، ایک گندا دشمن نے گندی غلیظ حرکت کی پاکستان کے ساتھ، اور پاک فوج نے جس طرح سے اس کو جواب دیا، فجر میں شروع کیا اور عصر میں دشمن کو مار گرایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں ادریس صاحب ہمارے گروپ لیڈر، ہمارے یو پی جی کے لیڈر، میرے بڑے بھائی روبینہ باجی، شاہدہ آفتاب ہماری پریزیڈنٹ، ذکی اجاز صاحب، قرۃ العین ندیم بارہ صاحب، ابھی فکر صاحب قصور سے خاص طور پہ آئے، اور طارق صاحب لاہور سے بھی پہنچے. سب دوست السلام علیکم. آج کا دن جیسے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 14 اگست کو، آج کا دن ہم یہاں پر عرفہ کریم کا نام جب آتا ہے تو فیصل آباد یاد آتا ہے. ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے. ماشاءاللہ سے وہ بچی جس نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا نام بنایا، نصرت فتح علی، فیصل آباد سے بلانگ کرتے ہیں، ہم نہیں بھول سکتے. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب فزکس میں فیصل آباد سے بلانگ. فیصل آباد کو مینچسٹر کہا جاتا ہے، ٹیکسٹائل کا ہب. اب یہ جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں، اور ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، آج ہم پاکستان ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ جو جنگ لڑی گئی، ایک گندا دشمن نے گندی غلیظ حرکت کی پاکستان کے ساتھ، اور پاک فوج نے جس طرح سے اس کو جواب دیا، فجر میں شروع کیا اور عصر میں دشمن کو مار گرایا، دشمن کے دانت توڑ دیے. اب ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے کام کرنے کا. ہم نے آگے کیا ڈیوٹی ہے؟ ہم نے اپنے ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے؟ معرکہ حق تو ہو گیا، بریگیڈیئر صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. اب معرکہ معیشت لڑنی ہے. ہم نے ہمارے لیے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سن کے جب کوئی بولے کہ انڈیا کی اکانومی $4 ٹریلین ہے اور میرے ملک کی اکانومی $412 بلین ہے. اب یہ جنگ ہم لڑ کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ہمارا ٹارگٹ $100 بلین کی ایکسپورٹ ہے، ایف پی سی سی آئی کا ٹارگٹ. ہمارا ٹارگٹ پاورٹی ایلیویشن ہے. ہمارا ٹارگٹ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا ہے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کام کرنا ہے، انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے. یہ سارا کام کیسے ہوگا؟ کس طریقے سے ہم لوگ چلیں گے؟ اگر میں فیصل آباد کا ایک ڈیٹا آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بڑا سرپرائزنگلی ہے. فیصل آباد ڈویژن جس میں جھنگ، ٹوبا ٹیکسنگ اور چینیوٹ آتا ہے، کیونکہ آج ہم فیصل آباد بیٹھے ہیں تو فیصل آباد کی بات کر رہے ہیں. سر 16 ملین کی یہ پاپولیشن ہے اس ڈویژن کی. انڈیا میں کولکتہ 14 ملین کی پاپولیشن ہے، نیو یارک یو ایس اے 19 ملین، شینجن چائنا 17 ملین. اب میں جب اس کا کمپیریزن کرتا ہوں، یہاں پر پاکستان میں اسکول جو
آفیشل سرکاری اسکول ہے وہ 5600 اسکول ہیں، جبکہ کولکتہ میں 2500 ہیں، نیو یارک میں 4100 ہیں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کیا یہ اسکول کام کر رہے ہیں یا یہ گوسٹ اسکول ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ اٹ شوز کہ بجٹ تو پورا جا رہا ہے سر، بٹ آگے کام نہیں ہو رہا، آگے ڈیلیوری نہیں ہو رہی، اس لیول پہ بچوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی جس طرح سے دی جاتی ہے۔ ہاسپٹلز اس ڈویژن میں کمپیریزن دے رہا ہوں، 21 ہیں، کولکتہ 414 ہیں، یو ایس اے میں 62 ہیں۔ اب آپ سوچیں 21 ہاسپٹل ہیں، اس وقت ہیپیٹائٹس سی تیزی سے بڑھ رہا ہے فیصل آباد میں، اس وقت لیڈیز میں بریسٹ کینسر تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس وقت پولیوٹڈ واٹر ہے، گیسٹرو کی پرابلم ہے۔ یہ کب تک ہم لے کے چلیں گے؟ ہم جو ہمارے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو کیا شکل دکھائیں؟ اپنے ملک کا کیا فیوچر دیکھیں؟ یہ گندا دشمن، ایک سیکنڈ کے لیے تو سوچیں، اگر یہ گندا دشمن آج ہم پہ حاوی ہو جاتا تو ہمارے ملک کا کیا ہوتا، ہمارے بچوں کا کیا ہوتا؟ تو یہ جو 14 اگست کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، یہ میری پرسنل بھی جو فیلنگ ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں جب میں یہ سوچ رکھتا ہوں۔ یہ ساری چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہم اس فیصلے پہ پہنچے، ایف پی سی سی آئی نے جو رپورٹ بنائی کہ ہمارے کو ہر ڈویژن تک اٹونومی دینی ہے۔ ہمیں اس کو امپاور کرنا ہے۔ کہنا بہت آسان ہے کہ ایک کمشنر، ایک ڈپٹی کمشنر، ایک ڈی پی او، بہت اچھے لوگ ہیں، میرے دوست ہیں سب، میں برائی نہیں کر رہا، بٹ پہلی بات تو وہ یہاں کے پیدا ہوئے لوگ نہیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 سر، ان کی رسپانسبلٹی کیا، ایڈمنسٹریشن دیکھنا، ان کی رسپانسبلٹی ہے لا اینڈ آرڈر دیکھنا، ان کی رسپانسبلٹی ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ دیکھنا۔ کیا کوئی اکانومی دیکھ رہا ہے؟ کیا وہاں کی لوکل جو مینچسٹر کہا جاتا تھا، آج مینچسٹر برباد ہو چکا ہے، کوئی دیکھنے والا ہے فیصل آباد کا؟ کیا کوئی وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہا ہے؟ کیا اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے؟ اگر نہیں تو پھر حل کیا ہے؟ 78 ایئرز گزر چکے ہیں، 78 ایئرز کے بعد بھی اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہے تو 100 سال اور گزار دیتے ہیں۔ یہ جو بچے پیچھے بیٹھے میں، یہ ہماری جگہ آگے بوڑھے ہو جائیں گے، ہم بھی بچپن سے بولتے بولتے بوڑھے ہو گئے، یہ بھی بولتے رہے، تو ہماری اب یہ رسپانسبلٹی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اٹونومی دینی ہے، ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، پولیٹیشن نہیں ہیں، بٹ ہم اپنی گورنمنٹ کو پورا سپورٹ کریں گے جہاں پر وہ اکانومی میں ہمارے ساتھ چلے گی۔ ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کامیاب ہو اور ہم ان کو کامیاب کر کے دکھائیں گے، ہم ان کو پوری سپورٹ کریں گے۔ اب اس کو یہاں پر چھوٹا صوبہ بولیں یا آپ اس کو جو بھی ورڈ بولتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹ کہہ دیں، آپ جو مرضی کہہ دیں، ہمیں یہ اٹونومی چاہیے ہے۔ اگر آپ نے یہ کر دیا تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، میں سوال جاتا ہوں، وہاں پر ایمرلڈ نکل رہا ہے، ہمارے ملک سے 1 روپے کی اور ایکسپورٹ نہیں ہے، جیبوں میں بھر کے $1 بلین کا ایمرلڈ جاتا ہے اور وہاں جا کے کٹ اینڈ پالش ہوتا ہے اور وہ $10 بلین کا بک جاتا ہے۔ کون سوچے وہاں بیٹھ کے کہ اس کا پلانٹ لگانا ہے؟ یہ وہی سوچ سکتا ہے جو اس علاقے کا پیدا ہو، یہ وہی سوچ سکتا ہے جس کا دادا پردادا وہاں پر دفن ہو، یہ وہی سوچ سکتا ہے جس کے بچے وہاں پر پڑھتے ہو۔ ایک باہر کا بندہ آئے گا
3 مہینے 6 مہینے 8 مہینے کے لیے نہیں سوچ اس کی, اور اس کی تو جاب ہی نہیں ہے. تو کس دن ہم نے یہ کام کرنا ہے؟ تو ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. وزیر آباد میں چلا جاتا ہوں, میں ہر جگہ یہ مثال دیتا ہوں, کٹلری کا کام, اتنی خوبصورت کٹلری کا کام وہاں پر ہوتا ہے. آئی ایم شور آپ لوگ بلری باش سے باہر سے جا کے خرید کے لاتے ہوں گے, بٹ وہ جب سیٹ میں نے دیکھے اور اپنے گھر میں لا کے کمپیئر کیا, تو جو وہاں سے $4,000-5,000 کا آتا تھا, یہاں پر تو $800 کا. میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پوری دنیا میں کٹلری کا جو کام ہوتا ہے سر, وہ جو ٹریڈ میں نے چیک $82 بلین کیا, ہمارے ملک سے $140 ملین کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. کون پوچھے گا؟ میں سکھر میں گیا, وہاں پر کھجور کے 4 کنٹینر ایوری ڈے ایکسپورٹ ہوتے ہیں. ہم باہر سے جا کے بتیل کا کھجور لے کر آتے ہیں, جس کے اندر بادام ہوگا, جس میں چاکلیٹ لگی ہوگی. ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں. دنیا ہمارے سے کھجور لیتی ہے, ویلیو ایڈیشن کرتی ہے اور ہمیں ہی واپس بھیج دیتی ہے. تو ہمارے یہاں کون آدمی بیٹھ کے سوچے گا کہ اس کو ہم نے ویلیو ایڈیشن کرنا ہے, اس پہ کام کرنا ہے؟ جب آپ اونر پیدا نہیں کریں گے. مجھے پتا ہے KPK میں کیا ہوا. ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں ذوالفقار منٹو صاحب, انہوں نے رپورٹ کی مجھ کو, اخبار میں نے پڑھا. 3 سال سے وہ شور مچا رہے تھے کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے 52 گلیشیئر ہیں جو میلٹ ہو رہے ہیں. یہ میلٹ ہو گئے, ہزاروں آدمی ادھر مر گیا نیچے, اور جب پانی کا چینل تھا اس کے اندر ہوٹل بنے ہوئے تھے. کون رسپانسیبل تھا اس کو روکنے کے لیے کہ ہوٹل کیوں بنے؟ حیران ہونا میں. وہ وہی سوچے گا جو ادھر کا لوکل آدمی ہوگا. 4 دن بارش ہوئی کراچی میں, کراچی ڈوب گیا. مذاق کر رہے تھے, میرے کراچی جا رہا تھا, اولا ماتا اوبر بوٹ سروس شروع ہو گئی ہے کراچی میں. کیوں ہو رہا ہے یار, یہ کیا مذاق ہے؟ اس کو ہمارے ہر ڈویژن میں ایک اسٹرینتھ ہے. آپ یقین کریں, ہم نے اس پوٹینشل کو اٹھانا ہے. 38 ڈویژن ہیں ہمارے. ہر ڈویژن کی اگر میں اسٹرینتھ کو اٹھا گیا اور اس پہ کام کر لیا, $5 بلین کی ایک ڈویژن سے ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. تو یہ تو $200 بلین کے ہم ایکسپورٹ کر دیں گے. ہم کہتے ہیں غریب ملک ہے. سر 4 سے 5 ٹریلین ڈالر کا ریئر ارتھ پڑا ہوا ہے ہمارے ملک میں. آپ نظر آ رہے ہیں, امریکہ بھی آ رہا ہے, ساری دنیا, پاکستان آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ اس کے لیے $2 ٹریلین کا پلیسر گولڈ پڑا ہوا ہے. ابھی میں ریکوڈیکا اینڈ سنڈے کی بات نہیں کر رہا, جسٹ ا پلیسر گولڈ. میں نے آپ کو ایمریٹ بتایا ہے. آئل پڑا ہوا ہے یہاں پر. اس کو کون ٹیپ کرے گا؟ بلو اکانومی, اتنا بڑا سی ہے ہمارے پاس. کون سوچے گا ہمارے پاس کتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے؟ خوف آتا ہے جب میں یہ باتیں سوچتا ہوں, ڈسکس کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں. بٹ ہمارے جو بچے بیٹھے ہوئے, یہ بات میں آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس پہ کام شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھائیں گے. یہ بہت اچھا ملک ہے, یہ بہت پیارا ملک ہے. اس میں عزت ہے. ہم ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں, 4 آدمی جاننے والے ملتے ہیں, پیار کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں. باہر جائیں نا, آپ کو سمجھ آ جائے گی, کوئی جاننے والا نہیں ہے. اس پیارے ملک کو ہم نے اور پیارا کرنا ہے. ہم نے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہے. جب صوبے کی ضرورت ہے تو ہمیں صوبہ چاہیے ہے. اگر آپ نے اس کو کوئی اور ورڈ دینا تو آپ دے دیں, بٹ ہم یہ انشاءاللہ کروا کے رہیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. لیکن سر ہم ایسے بات کرتے لوگ جو مہمان آتے ہیں ان کو ایسے نہیں کرتے. آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے رکھیے گا. میں بلانا چاہوں گا ہمارے شہر کے ایسے لوگ, میاں ادریس صاحب کو, کہ پلیز کم آن دا اسٹیج. آپ کی بھرپور تعریف میں میاں ادریس صاحب. اور ساتھ ہی ساتھ میاں ادریس صاحب پلیز, میاں ادریس صاحب. اور ساتھ ہی ساتھ میں بلانا چاہوں گا پریزیڈنٹ فیسٹیول وومن چیمبر آف کامرس شاہدہ آفتاب صاحب. پلیز کم
ہماری ڈائنامک لیڈیز, پلیز ان کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں. اور امیر انکل, ایکسکیوز می, کچھ بات کرنا چاہتی ہیں کمل صاحب؟ اس وقت میں ایز اے چیمبر کے پلیٹ فارم سے بات نہیں کرنا چاہ رہی, بٹ میں آپ سے ایز اے طویل انکل کر کے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی اسپیچ بہت انسپائرنگ تھی. میں اندر بیٹھ کر سن رہی تھی, ایک ایک ورڈ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں اس کو انگلف کر رہی ہوں. مجھے باقی سب کا تو نہیں پتا, لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں, آپ کو جب بھی ضرورت اور اسی میں پاکستان ٹو فلرش اینڈ وی وانٹ کہ آپ جیسے لیڈرز ہمارے ساتھ ہوں جیسے کہ آلریڈی ہیں, اور آپ کی قیادت میں میری مدر, میرے استاد سب لوگ ہیں, اور ہم بھی آپ کے ساتھ. اوکے جی, تھوڑا سا مزید ایڈ کر دوں. جیسے کمل صاحب نے بولا, جو ایک ایک ورڈ تھا, مجھے لگتا ہے کہ ایس ایم تنویر صاحب نے جتنی زبردست تقریر کی ہے, جو یہاں پہ جتنے ہمارے ینگ جنریشن بیٹھی ہوئی ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے مائنڈ جو بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے فلائی کرنا ہے, آپ کی اسپیچ کے بعد وہ واقعی سوچیں گے پاکستان کے لیے ایک دفعہ. بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کریں گے. ہم لوگوں نے آپ کے لیے بھی کچھ ایوارڈز ہیں. ہم لوگ چاہیں گے کہ ایس ایم تنویر صاحب اپنے ہاتھوں سے آپ کو بھی یہ والے ایوارڈز دے دیں پلیز. جی سب سے پہلے یہ مجھے دے دیں, نو پرابلم, ہو جاتا ہے کبھی. اوکے جی, سب سے پہلے میں جن صاحب کو بلانا چاہوں گا, بریگیڈیئر طارق صاحب, پلیز کم آن دی اسٹیج. آپ کی بھرپور تالیوں سے. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب, آپ کا آنے کا شکریہ. آپ نے ٹائم دیا اور اپنی زبردست تقریر جو آپ نے کی, آپ نے ساتھ میں اپنی کچھ یادیں بھی, اپنی فیملی. تھوڑی سی آگے آ جائیں جی سب لوگ, تھوڑا سا آگے آ جائیں.